ہماری زندگی میں آنے والی اور ہونے والی ہر چیز میں اللہ کی مصلحت ہے۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے تمہارے صبر کا اور دعاؤں کا امتحان، توکل اور ایمان کا امتحان، مگر اللہ تعالیٰ کا امتحان تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتا۔ کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا، ہم بس ایسا سوچ لیتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے، بس اپنی دعاؤں پر بھروسہ ہونا چاہیے اور دل میں ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ جب سچے دل سے دل میں شک لائے بغیر تم اللہ سے مانگو گے تو وہ تمہاری دعاؤں پر کن کہہ دے گا۔ دعائیں تو سب کی قبول ہو جاتی ہیں، پر خاص دعاؤں کی قبولیت کا راز اللہ نے سجدے میں چھپا کر رکھا ہے، اور تہجد کے سجدے تک ہر ایک کو رسائی حاصل نہیں ہو جاتی، اور اسی مقام تک تو صرف وہی لوگ آتے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ نے نئے سرے سے ان کی پسندیدہ انداز میں قبول کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کی عطا کے خزانے تو بے شمار ہیں، وہ تو بن مانگے بھی نواز دیتا ہے۔ تمہارے دکھ، درد، تکلیفیں وہ پہلے سجدے میں ہی سمیٹ لیتا ہے اور تم پر اپنی رحمت کی چادر چڑھا دیتا ہے۔ کبھی بھی ان چیزوں کو تم تک پہنچنے سے نہیں روک سکتے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہوئی ہیں، پھر وہ کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لیں، کتنی ہی جان کیوں نہ مار لیں۔ جو تمہارا ہے وہ صرف تمہارا ہے۔ ہمت مت ہارو، دعا مانگتے رہو تب تک جب تک جواب نہیں مل جاتا۔ جب وہ تمہیں صبر کی انتہا کو لے آیا ہے تو یقین رکھو کہ آزمائش اب ختم ہونے والی ہے، پھر ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر جولی پھیلایا کرتے ہو۔ جس طوفان سے تم اندر ہی اندر لڑ رہے ہو نا، یقین کرو یہ بھی تھم جائے گا، اور جس طرح طوفان کے بعد کوس قضا آتی ہے، وہی کوس قضا تمہارے دل میں بھی اطمینان کی صورت میں بن کر آئے گی۔ تمہیں سکون قلب نصیب ہوگا اور تمہاری تمام دعائیں قبول کر لی جائیں گی۔ اپنے آپ کو دیکھو کیسے ثابت قدم ہو، کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ میرا بندہ یہ برداشت کر لے گا، اور یقین کرو کہ جلد ہی تمہاری یہ آزمائش ختم ہو جائے گی۔ وہ ماضی نہیں دیکھتا، نیتیں دیکھتا ہے، اور جو پاک دل لے کر اس کے روبرو جاتے ہیں وہ ان کی مدد کے لیے پوری کائنات کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ ساری کہانی مکمل ہونے کو ہے، آسمان سے ان کی صدا آنے کو ہے۔ عجزوں کی منزل تک پہنچنے کے لیے صبر اور شکر کے راستے سے گزرنا پڑتا ہے۔ اپنی رضا کو چھوڑ کر اپنے رب کی رضا میں راضی ہو جانا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت واضح بتا دیا ہے کہ زندگی میں کسی نہ کسی چیز سے کبھی نہ کبھی ہم ضرور آزمائے جائیں گے۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے چھوڑ دیں گے؟ تمہارے تکیے کا آنسوؤں سے بھیگ جانا، یہ راتوں کو جاگتی ہوئی آنکھیں، صبح لوگوں کے سامنے جھوٹی مسکراہٹ چہرے پر سجانا، یہ دکھانے کے لیے کہ ہم خوش ہیں، اداسی اتنی گہری کہ بالکل نا امیدی ہو، اب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان مشکلات سے اکیلے ہی گزر رہے ہیں، اللہ نہیں دیکھ رہا یہ سب؟ تمہاری اللہ سے لگائی امیدوں پر اپنی سوچوں کے بند نہ باندھو، وہ تو رب کریم رحمان و رحیم ہے۔ وہ جس نے تمہیں ان دعاؤں کی توفیق عطا فرمائی ہے، وہی اس چیز کو تمہاری تقدیر کے صفوں میں شامل کرنے پر بھی قادر ہے۔ بس پورے مخلص دل کے ساتھ اس کی رہنمائی اور اس کا کرم طلب کرتے رہو، وہی تمہارے سب کام سنوار دے گا۔ یاد رکھیں کہ مومن کے ایمان کا پتہ آزمائش میں چلتا ہے۔ جب وہ ہر طرح سے دعا کر لیتا ہے مگر کوئی اثر نہیں دیکھتا، اور نا امیدی کے ہزار اسباب کے باوجود بھی امید اور آس کا دیا جلائے رکھتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اس کی مصلحتوں کو بہتر جانتا ہے۔ تم ایسا صبر کرو کہ جس کے بعد اداسی نہیں رہتی، ایسا صبر کرو کہ جس کے بعد ہچکیاں نہیں آتی، ایسا صبر جو چھپانے سے بھی نہیں چھپتا، اور ایسا صبر جو بے خوف ہو کر دنیا سے لڑ جاتا ہے، جو نہ سوال کرتا ہے اور نہ ہی جواب دیتا ہے، ایسا صبر جو اللہ پر توکل تو رکھتا ہے خاموش ہو جاتا ہے، ایسا صبر جو توڑ دیتا ہے مگر ٹوٹتا نہیں،
بے شک اللہ تعالیٰ بندے کو دعا بار بار مانگنے کی توفیق دیتا ہے۔ یاد رکھو کہ صبر وہ سواری ہے جو اپنے مسافر کو کبھی گرنے نہیں دیتی، اور جو تم نے اس سفر کو کرنا چھوڑ دیا تو اپنی منزل تک کیسے پہنچو گے؟ تم تو گر جاؤ گے نا پھر۔ تو سنو، یہ جو کن کا انتظار ہے نا، یہ اللہ نے ہی تمہارے دل میں ڈالا ہے۔ یہ جو دعا بار بار تمہارے دل سے نکل رہی ہے نا، اللہ سب جانتا ہے۔ دعا میں جلد بازی اور شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ سوچیں، ابھی اس وقت اگر آپ کوئی دعا مانگ رہے ہیں، آپ کی دعا قبولیت کے بالکل قریب ہو، آپ کی دعا قبول ہی ہونے والی ہو، اور آپ نے یہ کہہ دیا کہ میری تو دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، اتنا وقت ہو گیا ہے، میں شک ہو کہ پتہ نہیں قبول ہوگی بھی یا نہیں، اس لیے آپ کو نہیں پتا کہ دعا کب قبول ہونے والی ہے، اس لیے جلد بازی نہ کریں اور نہ ہی شک کو اپنے دل میں جگہ بنانے دیں۔ ہمیشہ اللہ سے اچھا گمان رکھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے۔ یعنی آپ اللہ سے جیسا گمان رکھیں گے ویسا ہی عطا ہوگا، اس لیے اچھا گمان رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ دعا کے معاملے میں ہمیشہ صبر سے کام لیتے ہیں، اور یہ یقین رکھیں کچھ بھی ہو، فیصلہ آپ کے حق میں جو بھی آئے گا وہی آپ کے لیے بہترین ہوگا۔ ایک حدیث ہے کہ جس کا ترجمہ ہے کہ جس نے کوشش کی، اللہ سے مدد طلب کی اور استغفار کو لازم پکڑا، تو اللہ عز و جل لازم اسے اپنے فضل سے اس قدر نوازے گا کہ اس کے خواب و خیال میں بھی نہ ہوگا۔ ایک دن دیکھنا تم خود مسکراتے ہوئے کہو گے، اللہ نے معجزہ کر دیا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ دیکھنا یہ کہتے ہوئے تمہاری آنکھیں نم ہوں گی، اور تمہارا دل جو اتنا سفر کرتے کرتے تھک گیا ہے وہ اب اطمینان میں ہوگا۔ تمہاری بے چینی کو وہ سکون میں بدلنے پر قادر ہے، اور تمہارے معاملات کو درست کرنے میں تمہارا صبر آزمائے گا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے مولا، تیرے بندے ابھی بھی تیرے اس معجزے کے انتظار میں بہت ادب سے بیٹھے ہیں، جس معجزے کی تکمیل کے لیے تو نے انہیں تہجد کا سجدہ نصیب فرمایا۔ یا اللہ اب تو فرما دینا کن